السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسم کو زبر دینے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ حروف جو ہیں وہ سم ٹائم ان کے اوپر پیش آتی ہے، لیکن وہی حروف وہی لفظ جو ہیں وہ کبھی کبھی ان کے اوپر زبر آ رہی ہوتی ہے۔ تو زبر کیوں آتی ہے؟ تو یہ زبر آتی ہے حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے۔ حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ، لعلہ۔ آپ دیکھیں کہ جس لفظ کے اوپر زبر آ رہی ہے، حرف کے اوپر، لفظ کے اسم کے اوپر، اس کے پیچھے آپ دیکھیں ان 6 میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 حروف ہیں جن کو مشبہ بالفعل یعنی کہ فعل کی طرح یہ عمل کرتے ہیں، فعل کے مشابہ ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے اوپر اسماء کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ کے پہلے حصے یعنی مبتدا کو زبر دے دیتے ہیں۔ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو جو ہے وہ مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، اس کی نیوز کہتے ہیں۔ تو یہ مبتدا کو زبر دے دیتے ہیں، جیسے ان اللہ غفور، اللہ غفور تھا لفظ اسمیہ، اللہ تھا، تو اللہ کے اوپر جو زبر آئی ہے لفظ اللہ پر، یہ انا کی وجہ سے آئی ہے، ان اللہ غفور۔ اور اسی طرح ان کو مشبہ بالفعل یا ان واخواتھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو انا، انا کا انا، وہ 6 حروف، یہ آپ دیکھیں ذرا ملاحظہ کریں۔ انا بے شک، انا یہ کہ، کا انا جیسا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، لاکنہ لیکن، بٹ، لعل شاید کہ، میں بھی، لیتا کاش، ٹھیک ہے، کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، وہ مبتدا کو زبر دے دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہر ایک کی ہم قرآن پاک سے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے۔ ان الصفا، صفا کے اوپر زبر ہے۔ ان بے شک، ان القوۃ، القوۃ تھا لیکن انا کی وجہ سے وہ زبر میں تبدیل ہو گیا۔ ان اللہ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں لعل الساعۃ قریب، لعل آیا تو الساعۃ تھا لیکن وہ جو ہے اس کو زبر میں اس نے چینج کر دیا، لعل الساعۃ تکون قریبا، تو آپ دیکھیں کہ اس کو بھی اس نے زبر میں چینج کر دیا ساعہ کو۔ ولکن اللہ لیت الطعام کأنہم لا یعلمون۔ تو آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کامن ان میں، کہ یہ جہاں پر بھی آئے ہیں تو ان کے بعد والا جو اسم ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، لیکن اس کے جو آخری اسم ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کی خبر بن رہی ہوتی ہے، یہ آپ سمپل سنٹینس دیکھیں، لعل الساعۃ قریب، تو اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی اگر یہ آخری اسم کے جو شروع میں اگر زبر لانے والا یا زیر لانے والا کو حرف نہ ہوا تو اس پر اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس کے اوپر پیش ہی آتی ہے، جیسے لعل الساعۃ قریب، تو امید ہے یا شاید کہ قیامت قریب ہے۔ ان القوۃ للہ، یہاں پر لفظ اللہ کے نیچے زیر لانے والا لفظ آ گیا ہے، ورنہ بصورت دیگر یہ اس کے اوپر پیش ہی ہوتی ہے۔ تو جو ان کے اسم ہوتے ہیں، اب ان کے انا، انا کا انا، ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے ان کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، یعنی کہ انا کا اسم، ان صفا، صفا انا کا اسم ہے، ان اللہ لفظ اللہ انا کا اسم ہے، لعل الساعۃ، الساعۃ لعل کا اسم بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن اسماء کے اوپر زبر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے یہ اسماء ہوتے ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ، لعلہ، ان 6 میں سے ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ زبر آ جاتی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔